بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج 40 سوالات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ غور کریں کہ کہیں ہمیں تصویر کا کوئی ایک رخ تو نہیں دکھایا جا رہا ان سوالات کے حوالے سے یا ان معاملات کے حوالے سے۔ یہ سوالات اپنے اندر جوابات بھی رکھتے ہیں اور غور و فکر اور تحقیق کی دعوت بھی۔ یہ سوالات کتابوں میں سے لیے گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں یہ سوالات بھی ہیں اور ان کے جوابات بھی ہیں۔ آئیے ان سوالات کی طرف چلتے ہیں اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حدیث ہے کہ عمار کو ایک باغی گروہ یا باغی جماعت قتل کرے گی۔ اس گروہ یا جماعت کی بغاوت پہلے ہے یا قتل؟ اور کیا یہ حدیث اس طرح سے ہے کہ عمار کو قتل کرنے والا گروہ یا جماعت باغی ہوگا؟ کیا احادیث کے مطابق اس گروہ یا جماعت کی بغاوت پہلے نہیں ہے اور پھر اس کے بعد قتل؟ تو پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی جماعت یا گروہ ہے جس نے پہلے بغاوت کی اور اس کے بعد عمار رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل اس گروہ یا جماعت کے افراد کے ہاتھوں ہوا؟ سوال یہ بھی ہے، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل سے پہلے باغی گروہ یا جماعت کون سی ہے؟ اور سوال یہ بھی ہے کہ کیا بیعت کر کے اس کو توڑنے والا باغی ہوگا یا جس نے بیعت ہی نہ کی وہ باغی ہوگا؟ کیا کوئی ایسی حدیث ہے جو بالکل واضح طور پر یہ بیان کرتی ہو کہ جو بیعت نہیں کرے گا وہ باغی ہوگا؟ سوال یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کون باغی ہوئے؟ کیا وہ لوگ باغی نہیں ہوئے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا؟ کیا وہ لوگ باغی نہیں ہوئے جو جھوٹے نبیوں کے پیچھے لگے؟ کیا حضرت عمار کو قتل کرنے والا گروہ یا جماعت احادیث کے مطابق پہلے سے ہی باغی نہیں تھا، نہ کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر کے باغی ٹھہرا؟ سوال یہ بھی ہے کہ بغاوت کرنے والا گروہ یا جماعت کیا وہ جماعت یا گروہ نہیں ہے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، اس بیعت کو توڑ کر جو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی؟ یہاں پر کچھ احادیث جو ہیں وہ ان کتابوں سے آئیں گی جو کہ اسلام 360 میں دیکھی جا سکتی ہیں، تو ان کی ویڈیوز کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا، وہ آپ اسلام 360 سے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن مستدرک کی جو احادیث ہیں وہ ان کی ایک ویڈیو الگ سے اسی سوال کے ساتھ اٹیچ کر دی جائے گی جس میں مستدرک کی حدیث کا کوئی ریفرنس آئے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جامع ترمذی 3708 اور مسند احمد اسلام 360 کے مطابق نمبر 12243 میں یہ نہیں ہے کہ ایک فتنہ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مظلوم قتل کیے جائیں گے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن ماجہ کی حدیث 111 اور مستدرک کی حدیث 4552 کے مطابق یہ نہیں فرمایا تھا
کہ فتنہ کے دنوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدایت پر ہوں گے۔ مستدرک کی حدیث کی ویڈیو جو ہے وہ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مستدرک کی حدیث 4552 ہے اور اس کو آپ یہ آسانی کے ساتھ یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ المستدرک جلد 4 اور یہ حدیث۔ کیا سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث 1773 اور مسند احمد کی حدیث 12245 اسلام 360 کے مطابق نمبر کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ نہیں فرمایا تھا کہ ان کے قدموں کے نیچے سے ایک فتنہ نکلے گا اور جنہوں نے ان کی پیروی کی ہدایت پر ہوں گے؟ اور سوال یہ بھی ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مسند احمد 12247 اور مشکات 6082 کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ فتنہ میں تم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو لازم پکڑنا؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ درست نہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو مصر بھیجا تھا؟ اگر ایسا تھا تو اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کیوں بھیجا؟ کیا مستدرک کی حدیث 4544 کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان سے یہ نہیں کہا تھا کہ بے شک اللہ تجھے ایک قمیص پہنائے گا، اگر منافقین وہ قمیص اتارنا چاہیں تو تم اسے نہ اتارنا؟ مستدرک کی حدیث آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مستدرک کی حدیث 4544 ہے اور یہ اس کو آپ آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں، جلد 4 اور یہ حدیث آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ کیا مستدرک کی حدیث 4541 کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم فتنے اور اختلافات میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی حمایت میں رہنا؟ یہ مستدرک کی حدیث 4541 ہے اور حضرت ابو حسنہ سے روایت ہے۔ یہ حدیث کا ایک حصہ ہے اور یہاں پہ آپ اس کا یہ مکمل حدیث دیکھ سکتے ہیں۔ کیا جو احادیث بیان کی گئیں ان کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اطاعت واجب نہیں تھی ان بلوا کرنے والوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی ہوئی تھی؟ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اطاعت ان پر واجب نہیں تھی؟ اور کیا جنہوں نے بلوا کیا انہوں نے بیعت کو توڑ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا تو کیا وہ باغی نہیں ہوں گے؟ کیا یہ جو بلوائی ہے، یہ جو بلوائی ہیں، یہ جنگ جمل اور صفین میں شامل نہیں تھے؟ کیا اس چیز سے کسی کو انکار ہے؟ کیا اس بات سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ یہ جو بلوائی تھے جن کی تعداد ہزاروں میں تھی یہ جنگ جمل اور صفین میں شامل نہیں ہوئے تھے؟ صحیح بخاری کی حدیث 3700، اس کی روشنی میں کیا یہ بات درست نہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 رکنی کمیٹی میں سے اپنا معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا تھا؟ اور سوال کیا یہ بھی نہیں بنتا کہ جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اپنی خلافت کا معاملہ سپرد کر دیا تو جنگ جمل میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا جو وجہ بیان کی جاتی ہے اس لڑنے کے پیچھے، کیا یہ وہی ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ بھی ہے؟ وہ وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں، آپ کو مل جائے گی۔ اور کیا یہ درست ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث 3700 میں جو یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے تھے جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے پوچھا تھا کہ جو بھی خلافت سے براعت ظاہر کرے گا ہم اسی کو خلافت دے دیں گے؟ کیا وہ اس بات پر خاموش ہوئے تھے یا کچھ انہوں نے کہا تھا؟ آئیے یہ بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کے حوالے سے کیا کہا تھا۔ ان کے کمنٹس پازیٹیو ہی تھے ایک دوسرے کے حوالے سے۔ سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ درست نہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث 7035، 7036، سنن نبی داؤد کی حدیث 4666، مسند احمد 12338، اسلام 360 اور 12341 کے مفہوم کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود یہ فرمانا ہے یا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسی ذمہ داری ہمیں نہیں سونپی تھی، بلکہ یہ ہماری اپنی رائے ہے۔ یہ جنگ جمل کے حوالے سے بات جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے۔ اور سوال یہ بھی ہے، کیا یہ درست ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت حسان بن ثابت، حضرت کعب بن مالک، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو سعید نعمان بن بشیر، حضرت فضالہ بن عبید، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہم اجمعین سمیت 2 درجن کے قریب اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت نہیں کی تھی۔ یہ بیعت انہوں نے کیوں نہیں کی تھی؟ وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ جو ہے وہ بالکل obvious ہے کہ سبائی جو تھے یا بلوائی جو تھے وہ اس وقت انہوں نے مدینہ کا، بہرحال آپ اس حوالے سے مزید تحقیق کریں اور ان لوگوں سے یہ سوال ضرور پوچھیں جو اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کیوں نہیں کی تھی۔ سوال یہ ہے کہ حدیث نمبر 4571 المستدرک، یہ حدیث آپ اس کے ساتھ دیکھ سکیں گے، یہ حدیث کیا مفہوم پیش کرتی ہے؟ کیا آپ اس پہ غور کر سکتے ہیں؟ یہ المستدرک کی حدیث 4571 ہے اور یہ اس کا اردو پورشن ہے۔ یہ آپ یہاں پہ آسانی کے ساتھ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کا اسکرین شاٹ لے کر آپ اس کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا مستدرک کی حدیث 5657 میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ابو غادیہ مزنی ہے، اور یہ بھی کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 آدمیوں جن کے نام عقبہ بن عامر جوہنی، عمر بن حارث خولانی، عمر بن حارث خولانی اور شریک بن سلمہ، انہوں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا۔ یہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں یہ سارے نام موجود ہیں، تو کون فیصلہ کرے گا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کون ہے؟ یہ المستدرک کی حدیث 5657 میں سے ہے جس میں ابو الغادیہ مزنی کا نام آتا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری جو ہے وہ یہ والی ہے، یہاں پر بھی وہ جن 3 آدمیوں کا نام ہے وہ حدیث آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ مستدرک کی حدیث 4557 جنگ جمل کے موقع پر کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا تھا کہ ابا جان میں آپ کو اس سفر سے مسلسل روکتا رہا لیکن آپ پر فلاں فلاں کی رائے غالب آ گئی۔ یہ فلاں فلاں کون تھے؟ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد کیا تھی؟ کن لوگوں کے بارے میں یہ تھی؟ آئیے وہ حدیث بھی دیکھتے ہیں۔ یہ المستدرک کی حدیث 4557 ہے، اور یہ یہاں پہ اس کا عربی پورشن اور یہ آپ اس کا اردو پورشن یہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس کا پہلا حصہ ہے اس حدیث کا، اور یہ اس کے آگے یہ دوسرا حصہ، آپ اس کو بھی آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بہت کرٹیکل حدیث ہے، یہ آپ آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ مستدرک کی حدیث 4557، اس کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ تم یہ کہتے ہو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امور سلطنت بگاڑ دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اب تم ان کے پیچھے آ رہے ہو، یعنی تم دونوں۔ خدا کی قسم تمہیں بری سزا ملے گی، اور عنقریب تم میں ایک عادل حاکم کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اور وہ تمہارے درمیان عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ فرمائے گا۔ یہ الفاظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستدرک کی حدیث 4557 کے مطابق کہے تھے۔ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا کہنا اس بات کی گواہی نہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں امور سلطنت نہیں بگڑے تھے؟ غور کیجئے اور یہ حدیث آپ خود سے دیکھ لیجئے۔ یہ المستدرک کی حدیث 4557 ہے، اور یہ یہاں پہ اس کا عربی پورشن اور یہ آپ اس کا اردو پورشن یہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس کا پہلا حصہ ہے اس حدیث کا، اور یہ اس کے آگے یہ دوسرا حصہ، آپ اس کو بھی آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بہت کرٹیکل حدیث ہے، یہ آپ آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے سرے سے ہی انکار کیا تھا، یا بلوائیوں کے حوالے سے قصاص لینے کے بارے میں شرط تھی کہ قصاص لیں تو بیعت کرتے ہیں؟ اور کیا حضرت معاویہ کا ایسا کہنا کہ بیعت کرتے ہیں اس بات کی گواہی نہیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ سمجھتے تھے کہ خلافت کے حقدار علی ہی ہیں رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی افضل ہیں؟ کیا یہ اس بات کی گواہی نہیں ہے؟ اور صحیح مسلم کی حدیث 2467 اور ابو داؤد کی حدیث 4768 کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغی خارجیوں کے ساتھ جنگ لڑنے کے حوالے سے مسلمانوں کو ابھارتے ہوئے یہ کہا تھا کہ کیا تم معاویہ اور اہل شام کی طرف جا رہے ہو اور ان کو چھوڑ رہے ہو جو تمہارے بعد، یہ ان جو ہیں وہ خارجی ہیں، ان کو چھوڑ رہے ہو جو تمہارے بعد تمہارے بچوں اور اموال پر آ پڑیں گے؟ اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ یہ وہی قوم ہے، کیونکہ انہوں نے حرمت والا خون بہایا ہے اور لوگوں کے مویشیوں پر غارت گری کی ہے۔ اللہ کا نام لے کر ان کی طرف چلو۔ یہ الفاظ کیا ظاہر کرتے ہیں؟ ان کا مفہوم اور تعویل کیا ہے؟ خود بھی سوچیں اور ان حضرات سے بھی یہ سوال پوچھیں جو ان حوالوں سے سوشل میڈیا پر بات کرتے ہیں۔ سوال یہ بھی ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینکڑوں رشتہ دار اور ورثاء نے مدینہ نہیں چھوڑ دیا تھا؟ اور اگر ایسا تھا تو اس کی کیا وجہ تھی؟
یہ کس وجہ سے ایسا ہوا، اور کیا ایسی باتیں جب دوسری جگہوں پر پہنچی ہوں گی، یعنی وہ لوگ جب وہاں سے گئے ہوں گے اور دوسری جگہ پر جا کر انہوں نے مدینہ کے احوال بیان کیے ہوں گے، تو کیا یہ تاثر نہیں لیا گیا ہوگا کہ مدینہ پر بربائیوں نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور دوسرے صوبوں میں، اور خاص کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما نے کیا لوگوں کو اس حوالے سے اکٹھا کرنے کی کوشش تو نہیں کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا جائے ان بلوائیوں کے خلاف؟ سوال مشکل ہے لیکن سوچئے گا۔ کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی معزول نہ کریں؟ اگر دیا تھا تو اس مشورہ کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اور ایک اور سوال یہ بھی سامنے آیا کہ کیا حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کو کوفہ اور بصرہ کی گورنری دی جائے؟ اگر ایسا مشورہ تھا تو اس مشورہ کے دینے کے پیچھے وجوہات کیا تھیں؟ آپ دیکھیں کہ مشورہ دینے والے کون ہیں، ان میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، اور اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں یہ بالکل واضح ہے، اور ان احباب سے اب پوچھیں بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج سے نکلنے والے خارجی کون تھے؟ کیا ان کی اکثریت مصری اور عراقی نہیں تھی؟ کیا جنگ جمل اور صفین کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث ایسی ہے جس طرح جنگ نہروان جو کہ خارجیوں کے ساتھ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑی، اس کے حوالے سے حدیث موجود ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث 2704 میں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اگر دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو مار ڈالا تو ان کے پسماندگان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ بات ہے جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین صلح ہوئی تھی۔ تو کیا یہی صورتحال جب صفین میں آئی ہوگی تو کیا یہی صورتحال جنگ صفین میں نہیں آئی ہوگی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہو کہ یہ جنگ بند کراؤ، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ پر قرآن کو نیزوں پر اٹھا کر جنگ پر بند کرا دی گئی؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے پیچھے جو وجہ ہو وہ پازیٹیو وجہ ہو، نہ کہ وہ وجہ جو کہ اکثر بیان کی جاتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام سے محبت میں غلو اور دشمنی میں غلو کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اور بغض کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب عبداللہ بن سبا سامنے آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا وہ کون سا دور تھا، اور عبداللہ بن سبا کی اس وقت عمر کیا تھی؟ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کیا عبداللہ بن سبا کے حوالے سے کلی طور پر نفی کی جا سکتی ہے کہ یہ شخصیت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نہیں تھی؟ کیا یہ اس بات کا کلی طور پر انکار کیا جا سکتا ہے؟ یہ کوئی 40 کے قریب سوالات ہیں، یہ ان تمام احباب سے بھی ہیں جو سوشل میڈیا پر صحابہ کے حوالے سے اور ان کے آپس میں جو کہ ظاہری طور پر وہ ڈس ایگریمنٹس نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کچھ اور ہی ہمیں ملتے ہیں۔ ان حوالوں سے
یہ سوالات ان کے لیے بھی ہیں اور جو سننے والے ہیں ان کے لیے بھی کہ ان پر غور کریں، تحقیق کریں خود سے اور اس رزلٹ پر پہنچیں جو کہ ایک مسلمان کی بات ہونی چاہیے، نہ کہ ہم صحابہ کے جو ظاہری اختلافات کے حوالے سے جو باتیں ہیں ان میں پڑھ کر ہم کوئی ایسے معاملات میں الجھ جائیں کہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی جو قدر و منزلت ہے اس میں کوئی کمی ہو، نعوذ باللہ من ذالک، اور قیامت کے روز ہمیں ان حوالوں سے سوال و جواب کا بھی سامنا کرنا پڑے۔ پھر پوری تحقیق کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔